انشاءاللہ کوشش کریں گے، کیونکہ مفتی صاحب نے تو جامع وضاحت کر دی، باتیں بتائی ہیں. مختصر سی میں بات کروں گا، اللہ کرے ہمیں جو ہے یہ بات سمجھ میں آ جائے اور خدا کرے کہ دل میں بات اتر جائے. بس سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے ذکر اور فکر اور اپنی یاد کے لیے یہاں بلایا ہے، ورنہ اس وقت تو لوگ دنیا کی کن چیزوں میں مصروف ہیں، اور اللہ کا کرم ہے اللہ کی یاد کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی شان بڑا افضل ہے. اللہ کے نبی کی جو عظمت وہ سب سے بڑی ہے، اور اللہ کے نبی سے کتنا پیار کرتے تھے. اگر ہم کچھ چیزوں کو غور سے دیکھیں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کے نبی سے اللہ کتنا پیار کرتے تھے. کچھ چیزیں ہیں تھوڑی سمجھنے کی ہے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ دنیا بنایا. یہ دنیا بنانے سے پہلے جو ہے اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب اللہ رب العالمین نے معراج کا وقت تھا، جب اللہ رب العالمین تمام پیغمبروں کو بلایا تو فرمایا کہ شریعت تو تم اپنی اپنی چلاؤ گے، لیکن پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابھی سے آپ نے بتانا کہ ایک نبی آئے گا. اور سب سے افضل نبی اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ خاتم النبیین، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ رب العالمین نے اپنے نام کے ساتھ ذکر کو جوڑ دیا. اب بات سمجھیں. اللہ تعالی نے فرمایا کہ سجود میرے لیے، سلام آپ کے لیے. ٹھیک ہے نا، عبادت میرے لیے، درود آپ کے لیے. اور اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے نبی کے نام کو کوئی دور نہیں کر سکتا. اگرچہ کوئی لا الہ الا اللہ پڑھے اور محمد رسول اللہ نہ پڑھے تو کلمہ مکمل نہیں. مکمل ہے کلمہ؟ نہیں. نماز پڑھے، نماز میں درود نہ پڑھے تو نماز مکمل نہیں. تو مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کتنا پیار کرتے تھے، کتنا پیار کرتے تھے. یہ سمجھے بات کو. اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو بنایا، پوری دنیا کا ابا، پوری دنیا کے والد صاحب، امیروں کے والد صاحب، غریبوں کے والد صاحب، منسٹروں کے، ولیوں کے، کتب و ابدال، رسولوں کے، سب کے والد صاحب. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا. اب جب خلوت تھی، وحشت تھی، اکیلا انسان پریشان ہوتا ہے نا. جنت میں تھے، اکیلا انسان پریشان ہوتا ہے. تو جو وحشت تھی، خلوت تھی، دور کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اماں حوا کو بنایا. تو اللہ نے فرمایا کہ آدم، یہ میں نے آپ کے لیے بنایا، یہ آپ کے لیے میں نے بنایا ہے. آپ پوری دنیا کے ابا ہوں گے، یہ پوری دنیا کی اماں ہوں گی. بات سمجھ میں آ رہی؟ میری آواز پیچھے آ رہی ہے؟ اچھا. تو ہم نے سوچنا، تھوڑی چیزوں کو غور کرنا ہے کہ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں. اتنی سی بات سمجھنا ہے ہم نے، اور کچھ نہیں. اللہ رب العالمین کے دل میں نبی کے لیے کتنی محبت ہے، اور نبی کتنے عظمت والے ہیں، کتنے افضل ہیں، کتنے اعلیٰ اور برتر ہیں. پوری دنیا کے ابا کو کہا کہ بھائی تمہارے خلوت دور کرنے کے لیے بلایا ہے. وہ جب آدم علیہ السلام اماں ہوا کے پاس بیٹھے اور ان کو بات کرنے کے لیے بات کرنا شروع کیا تو اللہ نے کہا خبردار، آپ نے بات نہیں کرنا.
تو فرمائے اللہ میاں آپ نے تو میرے لیے بنایا، آپ نے تو میرے لیے بنایا، آپ نے کہا تمہاری خلوت دور ہوگی اور آپ فرما رہے بات نہیں کرنا. بولے نہیں، اس کا حق مہر ادا کرو. کہا کہ اس کے حق مہر ادا کرو. کہ یا اللہ میں کیا حق مہر ادا کروں، مجھے تو کچھ نہیں پتا کہ سونا دینا ہوگا، چاندی دینا ہوگا، دولت دینا ہوگا، کیا میں حق مہر ادا کروں. بولے تیرے اولادوں کے ٹائم میں سونا ہوگا، چاندی ہوگی، جائیداد ہوں گے، پلاٹیں ہوں گے، گاڑیاں ہوں گی، لیکن تمہیں جو ہے حق مہر یہ ادا کرنا پڑے گا میرے نبی کے نام پہ 20 دفعہ درود شریف پڑھو. ابھی دنیا بنی نہیں، ایک اما ہوا آدم علیہ السلام ہے، اولاد کوئی ہوا نہیں، دنیا بنی نہیں، جنت میں ہے، لیکن نبی کا ڈنکا وہاں بج رہا ہے، نبی کی شان وہاں بیان ہو رہی ہے. کہا کہ میرے نبی پر 20 دفعہ درود شریف پڑھ کے بھیجو، یہ تمہارا حق مہر ہے. اب اللہ کو کتنی محبت ہے نبی سے، کتنا پیار ہے، کتنا عشق ہے. ہم سمجھے بات کو. جو اللہ کے نبی سے عشق کرے گا اللہ اس سے عشق کرے گا، اللہ پیار کرے گا. آج ہم نے سمجھا ہی نہیں عاشق رسول کیا ہوتے ہیں. عاشق رسول ایسے ہوتے ہیں کہ ابو فقیہ جیسے ایک صحابی تھے، ابو فقیہ، اس کو روز دن کو مارا جاتا تھا، دن کو بھی مارتے تھے، رات کو بھی مارتے تھے، صبح بھی مارتے تھے، شام کو بھی مارتے تھے، غلام تھے. کہ بولا بھائی کیوں مارتے ہو؟ کہ نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، کھاتا ہمارا ہے، کلمہ نبی کا پڑھتا ہے. کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ جو ہے ابوبکر صدیق نے دیکھا ان کو کہ کچھ لوگ اس کو مار رہے تھے، اور اتنا مارا کہ ان کے پسلیوں سے ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز آنے لگی. اور 2 موٹے شخص تھے، وہ ان سے پسلیوں پہ جم مار رہے تھے. تو ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ بھائی یہ غلام مجھے بیچ دو، یہ غلام مجھے بیچ دو. تو اس سے کہا ٹھیک ہے بھائی خرید لو. اس سے خرید لیا. جب خرید لیا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا اور بٹھا کے کہا پانی پی لو. ابو فقیہ نے کہا کہ جب تک میں اللہ کے رسول کا دیدار نہیں کروں گا تب تک میں ایک قطرہ پانی نہیں پیوں گا. کیا فرمایا؟ کہ اللہ کے نبی کی زیارت نہیں کروں گا تب تک میں ایک قطرہ پانی نہیں پیوں گا. یہ عاشق رسول ہے، یہ عشق ہے اللہ کے نبی سے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں لے کر گئے. ابوبکر صدیق بڑی مشکل سے چل کے گئے تو اللہ کے نبی کے یہاں پانی پینے کے لیے گئے. اللہ کے نبی نے ان کو پیار کیا، بوسہ دیا. پھر جب پانی پینے کے لیے گئے کہ اللہ کے نبی نے ابو فقیہ نے ہاتھ بڑھایا تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، اب تو بات ایسی نہیں ہوگی، اب تو بات ایسی ہوگی کہ ہاتھ میرے ہوں گے، ہونٹ تمہارے ہوں گے. ہاتھ میرے ہوں گے، ہونٹ تمہارے ہوں گے. تو جس کو اللہ کا نبی پانی پلائے اس کے درجات کیسے ہوں گے اور اس کا عشق کیسا ہوگا. ابھی آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف نہیں لائے اور دنیا بنی نہیں. اللہ نے فرمایا میرے نبی پہ درود شریف پڑھ کے بھیجو. بتائیں کیا اللہ کے نبی، کیا نبی کی عظمت ہے. ہم نبی کی عظمت تو سمجھتے نہیں. ہم فوراً بولتے ہیں اللہ کے رسول کی قسم. ایسی قسم کہتے ہیں، رسول کی قسم کھا کے کہتا ہوں، کلمے کی قسم کھا کے کہتا ہوں. کوئی اہمیت ہی نہیں ہے ہمارے لیے. لیکن یہ کلمہ کیا ہے؟ یہ کلمہ کیا ہے؟ ایک صحابیہ تھی ناہید، ان کو مار رہے تھے، بری عورت تھی، پانی میں ڈبا رہے تھے، مار رہے تھے.
اور جب پانی سے نکالا تو ایک ہی بات کہتی تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کلمے کے لیے مار کھائی ہے. تمام صحابوں نے کلمے کے لیے مار کھائی, زندگی ادھر گئی, کلمہ نہیں چھوڑا. ایک بوڑھی صحابہ کو 20 سے ٹکڑے کر دیے. بولا تو بوڑھی ہے, مجھے افسوس ہو رہا ہے, تو توبہ کر لے ابھی. بول دے نبی کو نہیں مانتی. بولا نبی کو ایک دفعہ سامنے لے آؤ بس. تو سمجھا شاید اللہ کے نبی کو سامنے لے آئے گی تو یہ بولے کہ بھائی میں مرنے والی ہوں, مجھے خطرہ ہے جان کا, تو میں اسلام چھوڑ رہی ہوں. تو مفہوم حدیث کا جب ان کو سامنے لے آئے تو نبی کو دیکھتے ہوئے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جب اس نے اشارہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, اس کے 2 ٹکڑے کر دی. یہ کلمہ ہے, ہم قسم کھا لیتے کلمے کا. جانے دے دی کلمے کے لیے, نبی کے پروانے, نبی کے عشق میں جانے دے دی. ایک صحابی تھے, بڑی مشکل سے جان بچا کے آئے نبی سے ملنے کے لیے. اسی وقت نبی کا معاہدہ ہوا کہ بھائی وہاں اگر کوئی پکڑا جائے ہمارے بندے, آپ ہمارے بندوں کو جو ہے, آپ اگر آپ کے کوئی بندہ وہاں پر ہو, وہاں جو ہے نا آپ ہمیں نہیں دیں گے اور ہمیں آپ کو نہیں دیں گے. فیصلہ ہوا. اتنے میں جو نا وہ صحابی آ گئے حضرت جند اللہ, اور جب ان کو پکڑ لیا کہا کہ آپ نے وعدہ کیا تھا. بولے بھائی ایک اس کو آنے دو, ایک اس کو آنے دو. پھر وہ معاہدہ دوبارہ نہیں, آپ نے معاہدہ کر لیا کہ یہاں کے بندے وہاں نہیں جائیں گے, یہاں کے بندے وہاں نہیں آئیں گے. یہ ہمارا کہتی ہے بھائی, آپ کو کیسے دے دیں. اور وہ چھپ چھپاتے ہوئے آیا, جان بچا کے, پہاڑوں سے ٹکراتے ہوئے, غلامی سے آزاد ہو کے اپنے عاشق کے پاس آیا, جس سے عشق کرتا تھا اس کے پاس آیا. تو جب اس کو گردن سے گھسیٹ کے لے کے جا رہے تھے, وہ گر گئے. جب ان کو گھسیٹا تھا تو پیر سے گھسیٹتے لے کے جا رہے تھے, تو اللہ کے نبی کی آنکھ میں آنسو آ گئے. کہا کہ اللہ کے نبی آپ تو خوش ہیں نا مجھ سے, ورنہ کوئی ہم جیسا ہوتا شکایت کرتا. میں آپ کے لیے آیا ہوں بھائی, میں آپ کے لیے کلمہ پڑھنے آیا ہوں, آپ کے قوم میں آیا ہوں, مجھے لے کے جا رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ہیں نعوذ باللہ آپ. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ تو مجھ سے راضی ہے نا, آپ تو مجھے خوش ہے نا. یہ اللہ کے نبی کا عشق ہے بھائی. آج ہمیں نبی کے طریقہ کار کو پسند نہیں کرتے, نبی کی سنت ہمیں اچھی نہیں لگتی, نبی پہ درود شریف پڑھتے ہوئے قرات کرتے ہیں, بس نماز میں پڑھ لی. یہی نبی جو پوری رات ہمارے لیے روتے تھے, اور قیامت کے دن بھی سب کہیں گے یا نفسی میرا کیا ہوگا, واحد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے کہ میرے امت کا کیا ہوگا. ایک شخص کا جہنم کا فیصلہ ہو گیا, جہنم کی طرف لے کے جا رہے, آدم علیہ السلام فرمائیں گے یہ تو محمد کی امت ہی ہے, محمد تمہارے امتی کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی حدیث شریف میں آتا بھاگیں گے اور فرشتے کا ہاتھ پکڑ لیں گے, کہیں گے میرا امتی ہے, اس کو تم چھوڑو. بولے حضرت جنت کا جہنم کا فیصلہ ہو گیا, ہم مجبور ہیں. پھر مایوس ہو کے الٹے ہاتھ سے داڑھی کو پکڑیں گے اور پکڑ کے کہیں گے یا اللہ آپ نے نہیں فرمایا تھا, میرے امت کے معاملے میں آپ آسانی فرمائیں گے. یہ امت ہم یہ امت. آج ہمارا حال دیکھیں یار, گھروں کا حال دیکھیں, زندگی دیکھیں, کس پہ گزار رہے ہیں ہم. یہودی کے طرز پہ زندگی گزر رہا ہے. اس امت کے لیے اللہ کے نبی روئے اور آخر میں بھی روئیں گے. اللہ کہے گا اس کو میدان کے بعد واپس لے کے جاؤ. میدان کے بعد آدم علیہ السلام کھڑے ہوں گے, ہرا چادر لپیٹا ہوا ہوگا, نہ یہاں سے یہاں کوئی دیکھ نہ سکے کس کا کیا اعمال ہے. پھر حساب کتاب ہوگا. اللہ کے نبی ایک پرچی نکالیں گے, اتنی سی پرچی نکالیں گے, میدان پہ رکھ دیں گے, ترازو پہ. ترازو کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. بولا بھائی اب جنت کا اعلان ہوگا, جنت پہ لے جاؤ اس کو. اب دوسرے پروٹوکول آ گئی, جہنم والے الگ چلے گئے, جنت والے آگے لے جانے کے لیے.
تب جنت والے لے جا رہے تھے تو بولا کہ آپ ایک منٹ رک تو جائیں. اللہ کے نبی کو دیکھ کے کہیں گے آپ کتنے خوبصورت ہیں, کتنا پیارا آپ کا چہرہ ہے, آپ کون ہیں؟ وہ فرمائیں گے کہ تم میرے امتی ہو, تم نے ایک دفعہ مجھے درود شریف پڑھ کے بھیجا تھا, فرشتے نے مجھے درود شریف دیا تھا اور یہ تمہارا پرچہ آج کام آ گیا. آپ بتائیں کتنی محبت کرنے والے ہیں, کتنا امت کی فکر کرنے والے ہیں. ہم عائشہ کہتی تھی میں جب دیکھتے تھے اللہ کے نبی کو رات کو روتے ہوئے کہ ہم لگتا تھا کہ ابھی تو ان کا انتقال ہو جائے گا, اتنا روتے تھے داری مبارک آنسو سے. یا رسول اللہ کس کے لیے روئے؟ بولے میرے امت کے لیے. تو آدم علیہ السلام جو ہے کہا کہ بھائی درود شریف پڑھو. جب آدم علیہ السلام کا آخری وقت تھا, شیش علیہ السلام کو بلایا کہ بیٹا دو نصیحت کرتا ہوں کہ جب تم پریشان ہو تو اللہ سے مدد مانگنا, اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مت مانگنا, اور جو ہے درود شریف پڑھنا. کہا کہ ابو آپ سارے جہانوں کے بادشاہ, سارے جہانوں کا ابا ہے اور آپ کہتے درود شریف پڑھنا. بولا بیٹا تجھے نہیں پتا, میں جنت میں رہ کر آیا ہوں, کئی عرصہ میں جنت میں رہا ہوں اور میں نے دیکھا ہے وہاں کے یاقوت کے پتھروں میں, محلات میں, پتوں میں, باغات میں, سب جگہ میں نے دیکھا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مشک اور زعفران سے لکھا ہوا ہوتا ہے. یعنی کہ کتنا, اب کتنی اللہ کی محبت, کتنی نبی کی عظمت. اللہ ہمیں سمجھ دے, اللہ ہمیں سمجھ دے, اللہ ہمیں نبی سے محبت عطا فرمائے اور نبی کا عشق ہمارے دل میں اتارے. مختصر سی بات کروں گا کہ جب اللہ کے نبی کی ولادت ہونے والی تھی, حمل سے تھی ان کی والدہ, والد صاحب دنیا سے چل بسے, یتیم ہو گئے. ابھی تو اس کے بعد جو ہے جب حمل میں تھی تو ان کی دادی نے ایک دفعہ کہا ان کے دادا کو کہ آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے. کہا کیا بات کرنی ہے؟ بولا کہ یہ جو ہماری بہو ہے, بیوہ بہو ہے, یہ جہاں جاتی ہے آتی ہے ایسی خوشبو مہکی ہوئی ہے, ایسی خوشبو آتی ہے کہ پریشان ہو جاتی ہوں میں, کہ پورا گھر معطر رہتا ہے. کہ دادا نے کہا کہ بات یہ نہیں ہے, بات یہ تم مجھے بول رہی ہو, مجھے پورا شہر والے, علاقے والے کہہ رہے کہ بھائی کون سی عطر لگا رہے ہو تم, تمہارے گھر کے پاس سے گزرتے ہیں تو خوشبوئیں آتی ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ آپ پوچھ لو ان سے کہ بھائی کیا وجہ ہے. انہوں نے فرمایا میں پوچھ نہیں سکتی, جب بھی میں ان کے چہرے کی طرف دیکھتی ہوں تو ایسا ہیبت مجھے لگتا ہے, میری آنکھیں نیچی ہو جاتی ہیں ہیبت اور جلال سے. آپ پوچھیں. انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے. بولے بیٹا آپ سے بات کرنی تھی. بولے جی ابو. بولے آپ کون سی عطر لگاتی, کون سی مارکیٹ میں گئی ہیں, ایسے عطر تو ہم نے کبھی دیکھا نہیں, پورے گھر معطر رہتا ہے. تو ان کی دادی نے بولا وہ تو چھوڑے, جہاں یہ تھوکتی ہے وہ بھی خوشبودار جگہ ہو جاتا ہے, جہاں پہ وہ تھوک دے وہ جگہ خوشبودار ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کبھی تو میں مارکیٹ میں نہیں گئی, نہ بازار کا مجھے پتا ہے, ہاں میں یہ بتا سکتی ہوں کہ میں جس جگہ سے گزرتی ہوں درخت مجھے جھک کے سلام کرتے ہیں, درخت مجھے سلام کرتے ہیں, پہاڑ مجھے سلام کرتے ہیں. اور تو اور میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہر روز ایک پیغمبر میرے خواب میں آ کے مبارکباد دیتے ہیں. آخر میں ابراہیم علیہ السلام آئے, مبارکباد دی. کتنے افضل نبی ہیں,
اور ان کی زندگی رات اور دن لڑ رہے تھے کہ یا اللہ میرے ساتھ میں نبی کو پیدا فرمائیے، دن کہہ رہے کہ یا اللہ میرے ٹائم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمائیے، اور اللہ نے دونوں کے بیچ میں اللہ کے نبی کو دنیا میں لے کر آئے تاکہ دونوں کی بات رہ جائے۔ اتنی افضلیت اللہ کے نبی، اتنا اعلیٰ ہمارا نبی، امت کی فکر کرنے والا نبی، اور ہم امت کا کیا حال ہے۔ مختصر سی بات ہے کہ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور اللہ کے نبی کے عشق ہمارے دل میں اتار دے۔ اللہ کے نبی کے عشق صرف یہی نہیں ہے ہم ان کے طریقے پہ زندگی گزاریں، رات رات بھر درود شریف پڑھیں، ایصال ثواب ان کا حق ہے، درود پڑھنا حق ہے اللہ کے نبی پر، پوری زندگی اس امت کے لیے دعائیں اور آخرت بھی اس امت کے لیے دعائیں۔ اللہ ہم امت کو توفیق عطا فرمائے، اللہ میں ہدایت عطا فرمائے اور سمجھ عطا فرمائے ہمارا مین مقصد کیا ہے زندگی کا۔ اس وقت مسلمان پریشان حال ہے، اسی لیے پریشان ہے کہ اللہ کے راستے کو اس نے چھوڑ دیا، اللہ کے نبی کے طریقہ کار کو چھوڑ دیا۔ آج دل میں سکون نہیں ہے، لاکھوں روپے ہیں، بھائی پھر کیوں سکون نہیں ہے؟ پیسے تو ہیں، گاڑی بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، سب کچھ ہے، دل کی بے چینی کیا ہے؟ دل کی بے چینی یہ ہے کہ دل کے اندر جو روح ہے نا اس کو غذا نہیں مل رہی۔ بھائی روح کی غذا کیا ہے؟ روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، درود شریف ہے، قرآن ہے، نماز ہے۔ آج ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، آسان ہے، سب آسان ہے، لیکن جو ہے ایک وقت آئے گا، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اتنا پڑھتے ہیں، سب ہم ایک شخص دونوں جنتی ہوں گے، کروٹ لے گا، خوشبو آئے گی، یا اللہ یہ کون ہے؟ بولا تجھ سے ایک دفعہ زیادہ بھی سبحان اللہ پڑھنے والا ہے، بولا یا اللہ مجھے دوبارہ بھیج دے، میں دوبارہ ایسے اعمال کروں گا، پھر ہم افسوس کریں گے۔ ابھی وقت ہے بھائی ہم اس چیز کو سمجھیں اور اپنے دل کے کٹورے کو پاک صاف کریں۔ دل کا کٹورا سمجھتے ہیں؟ دل کو پاک صاف کریں، دل سے حسد، بغض، کینہ، ریاکاری، نفرت، یہ سب کو نکالیں، دل میں صرف اللہ کی محبت کو لے کر آئیں، اللہ کے رسول کی محبت کو لے کر آئیں، دیکھیں زندگی میں سکون امن ہو جائے گا، ہے جی، زندگی میں سکون امن ہو جائے گا۔ اور ایسی تھوڑی لوگ اللہ کر کے مندو بن جاتے تھے، سلطنت چھوڑ دیتے تھے، بادشاہ چھوڑ دیتے تھے، بادشاہ نے بادشاہ چھوڑ دی، اللہ کرنے لگ گیا۔ ایک سال کے بعد وزیر ملا، بولا حضرت اگر آپ کا دماغ ٹھکانے پہ آ گیا ہو تو بادشاہ بن جائیں، بولا اب تو میں مر کے نہ جاؤں، جتنا مزہ اس میں ہے تو کسی اور چیز میں ہے ہی نہیں۔ سمجھے میری بات کو؟ تو مقصد یہ ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں اور اللہ کے راہ پہ آئیں، ذکر کریں، اپنے دل کو صاف کریں، اللہ تعالیٰ دیکھیں اللہ کی محبت دل میں اترے گی انشاءاللہ۔ تو اسی کی کوشش ہے اور اسی کے لیے جناب ضرب لگاتا ہے، جب انسان کے دل میں ضرب لگتا ہے تو اللہ دل کو پاک صاف کر دیتا ہے اور اللہ کا محبت، اللہ کے نبی کی محبت اللہ تعالیٰ دل میں اتار دیتا ہے۔ تو سب حضرات آپ نے یہ کرنا کہ نہ دائیں کوئی ہے، نہ آپ کے بائیں کوئی ہے، نہ آگے کوئی ہے، نہ پیچھے کوئی ہے، صرف اللہ کی ذات ہے اور میں ہوں، آج میں اللہ کو راضی کر کے جاؤں گا، اس طرح ذکر کرنا ہے۔ جزاکم اللہ۔